بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سیرت کا ہم جو پوائنٹ جہاں سے شروع کر رہے ہیں وہاں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام تک پہنچ چکے ہوئے تھے، جبکہ قریش ابھی نہیں پہنچے تھے، اور سورج رات تو گزر گئی۔ جب سورج طلوع ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ قریش کی لائنز میں ایک آدمی ہے جس کے لال اونٹ پر سوار ہے اور آگے اور پیچھے جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر قریش میں کوئی بھلائی ہے تو اس شخص میں ہے، اور اگر ان میں کوئی بھلائی ہے تو ان کو چاہیے کہ اس کی بات سن لیں، یعنی اس کی بات مان جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور حمزہ سے یہ صحابہ سے کہا کہ علی اور حمزہ سے پوچھو کہ یہ آدمی کون ہے، کیونکہ آپ پیچھے تھے اور علی رضی تعالیٰ اور حمزہ رضی تعالیٰ جو تھے وہ آگے کی صف میں تھے۔ اب قریش کے ہاں کیا ہوا کہ یہ رات کو دیر سے پہنچے تھے، تو پتہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کا، یعنی جو لوگ ہیں کہ کیا ان کا سائز کیا ہے، لہٰذا فجر کے فوراً بعد انہوں نے ایک موسٹ ایکسپیرینسڈ جو اسکاؤٹ تھا اس کو بھیجا، اس کا نام عمر تھا، اس کو بھیجا اور اسے کہا کہ تم اندازہ لگاؤ کہ کتنے لوگ ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آرمی میں۔ تو اس نے آ کے بتایا کہ تقریباً 300 کے قریب ہیں۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت برا وقت آنے والا ہے، نوجوان طبقہ ہے یثرب کا اور ان کے پاس صرف تلواریں ہیں، اللہ کی قسم تم ان کا ایک آدمی بھی نہ مار سکو گے جب تک کہ وہ کم از کم تمہارا ایک آدمی نہ مار لیں، اور اگر 300 تمہارے مر جائیں گے تو اگر جیت بھی جاؤ گے تو کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ اس کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگرچہ ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے لیکن ڈٹرمنیشن ہے، اور اگر 300 تمہارے اپنے ہی بہن بھائی کزنز مر گئے تو پھر اس کا یعنی فائدہ کیا ہوگا۔ لیکن ابو جہل نے اس کی بات کو نل اینڈ وائڈ کر دیا اور کہا کہ ہمیں تمہارا مشورہ نہیں چاہیے۔ یہ بہرحال یہاں پہ جب ابو جہل پہنچا تو اس نے دعا کی کہ اللہ ان دونوں گروپس میں سے جو زیادہ ایول یعنی برائی لایا ہے اور جس نے رحم کے رشتے کاٹے ہیں اور جو دین میں نئی باتیں لا رہا ہے اس کو برباد کر دے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے لیے ہی ایک طرح سے دعا مانگ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ قتل نہ ہوں گے، جس میں ابن عباس تھے اور چند اور تھے، چند اوروں کے نام تھے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس زمانے میں جنگ کیا ہوتی تھی کہ پہلے 2-3 لوگ ایک پارٹی کے اور 2-3 لوگ دوسری پارٹی کے نکلتے تھے، سامنے آتے تھے اور پھر وہ لڑتے تھے، ان کے لڑنے کے بعد پھر اصل جنگ جو تھی وہ شروع کرتی تھی۔ تو اس کو جو کہ وہ 3 لوگ آگے آتے تھے یا 2 لوگ آگے آتے تھے اس کو مبازرہ کہتے تھے، یعنی ایک چیلنج ہو جاتا تھا۔ اصل جنگ سے کچھ اہم لوگ جو تھے 1 to 1 بیس پر لڑتے تھے، جس سے کہ آرمی کے جذبات جو تھے وہ ابھرتے تھے۔ تو ہوا یہی کہ مبازرہ کے لیے 3 لوگ قریش کے جو اہم لوگ تھے وہ سامنے آئے۔ اس میں عتبہ تھا، اس کا بھائی شیبہ تھا اور ولید تھا۔ یہ قریش کے اہم لوگ تھے اور چیلنج کیا کہ ایک کون ہے جو ان سے لڑے گا۔ تو مسلمان آرمی کے جو سامنے آئے اور انصار میں سے 3 لوگ نکلے۔ عتبہ نے کہا کہ جب 3 لوگ سامنے آئے لڑنے کے لیے تو عتبہ جو تھا اس نے انکار کر دیا، کیونکہ یہ انصار میں سے تھے۔ اس نے کہا کہ ہماری لڑائی تم سے نہیں ہے، ہم تو اپنے خون سے لڑنے آئے ہیں، یہ لوگ اپنے خون سے یعنی کہ قریشی کے لوگ آئیں گے تو تب ان سے ہم لڑیں گے۔ یہ لوگ جو تھے وہ ایمان کا بانڈ کتنا سٹرونگ ہوتا ہے کہ جس میں کہ یہ قبیلے اور یہ چیزیں جو ہیں غیر اہم ہو جاتی ہیں، اس چیز کو نہیں جانتے تھے۔ اور ابو جہل نے یہ کہا کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابلے کے لوگ بھیجو جو قریشی ہوں۔ تو پھر اس سائڈ سے مسلمانوں کی سائڈ سے حمزہ رضی تعالیٰ عنہ، علی رضی تعالیٰ عنہ، علی عبیدہ بن حارث، یہ 3 لوگ جو تھے وہ سامنے آئے، اور عبیدہ جو تھے انہوں نے جو قریش کا بندہ عتبہ تھا اس سے لڑائی کی، حمزہ رضی اللہ نے شیبہ سے،
اور علی رضی تعالیٰ جو تھے. اب ہوا یہ کہ اور جو ولید بن عتبہ تھا اس کا جو تھا نا مقابلہ حضرت علی سے تھا. اب ہوا یہ کہ حمزہ اور علی رضی تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے میں جو ہے وہ ان دونوں کو ختم کر دیا بغیر کسی انجری کے. لیکن عبیدہ کی ٹانگ جو تھی انہوں نے کاٹ دی تھی، اور عتبہ قتل کرنے والا ہی تھا کہ علی رضی اللہ اور حمزہ رضی اللہ نے عتبہ کو قتل کیا دیا. حالانکہ یہ جو تھے برے دشمن نہ تھے، لیکن صرف جاہلی غیرت کی وجہ سے مارے گئے تھے. یعنی کیونکہ یہ برے دشمنوں میں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی جو قریش کے ساتھ تھی اس کے لیولز تھے. کچھ تو شدید دشمن تھے جو آپ کی جان کے بھی دشمن تھے، لیکن کچھ تھے جو بس کیونکہ وہ کافر تھے اور ان کو اسلام جو تھا وہ اچھا نہیں تھا اس لیے آپ کے خلاف تھے. تو یہ جو مارے گئے عبیدہ، یہ جو مارے گئے عتبہ، اور دوسرا تو یہ اس کے لیے تھا کہ ان لوگوں کو بس جاہلی عصبیت تھی جس وجہ سے یہ مارے گئے. اب لیکن اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ مسلمانوں کا جو مورال تھا وہ بہت بوسٹ ہو گیا. ظاہر ہے کہ بہت ہی زیادہ ان کو اس بات سے فوقیت ملی کہ انہوں نے ان کو تینوں کو مار دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی اور پورے ہاتھ اوپر بلند کر کے اور آسمان کی طرف دیکھ کے دعا کی. لیکن دعا کے جو ہے نا وہ 3 پوسچرز ہوتے ہیں. ایک تو جیسے ہم عام دعا مانگتے ہیں کہ ہاتھ پھیلا کر اپنے ہی فیس سے ان کو نیچے رکھتے ہیں اور اللہ کے سامنے ہاتھ ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ سے ہاتھ سامنے پھیلا کر مانگو، یعنی پیچھے سے ایسے نہ ہو. کئی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ آدھی مٹھی بند کر لیتے ہیں، آدھی کھول لیتے ہیں، اور اس لیے وہ چیز جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. اور اس کے بعد کچھ دوسرا جو طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ بھی کیا کہ کبھی صرف شہادت کی انگلی اٹھائی اور دعا کی. یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے دعا مانگنے کا. تیسرا طریقہ یہ ہے جو کہ بہت کم ہے کہ پورے کے پورا ہاتھ اوپر اٹھایا جائے اور چہرہ بھی اوپر اٹھا لیا جائے. یہ شدید ضرورت میں، جبکہ بہت سخت شدید ضرورت ہے اس کیس میں ایسا کرنے کی اجازت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دعا کرتے رہے اور ہاتھ اوپر اٹھا کر یہاں تک کہ آپ کا جو ازار تھا، یعنی کہ جو ایک کپڑا جو آپ کے اوپر تھا وہ گر گیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ ازار اٹھایا اور آپ کے اوپر ڈالا، آپ کے پیچھے سے آپ کو آ کے ہگ کر لیا اور کہا کہ بہت ہو گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو ضرور وہ دے گا جو اس نے آپ سے وعدہ کیا ہے. تو ابھی یہ ہو ہی رہا تھا کہ وہی نازل ہو گئی. اور ابو دردہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کا بندہ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرمندگی ہوتی ہے اس کو خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے. تو جب وہی نازل ہوئی تو آپ کا چہرہ جو تھا وہ چاند کی طرح چمک اٹھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا کہ ابشر یا ابو بکر، کہ خوشخبری ہے ابو بکر، بے شک اللہ کی مدد آ گئی ہے. اور یہ جبرائیل ہیں جنہوں نے اپنی پگڑی یعنی ٹربن پہن لیا ہے اور اپنے گھوڑے پر کی باغ پکڑے ہوئے اس کو وادی میں لا رہے ہیں، یعنی جس میں لڑائی ہونی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ. اور سورہ قمر میں بھی یہی ہے کہ وہ منہ پھیر کر بھاگ جائیں گے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مٹی اٹھائی اور قریش کی طرف پھینک دی اور کہا کہ شاطی الوجوہ، یعنی 3 دفعہ کہا شاطی الوجوہ، شاطی الوجوہ، ہاتھ سے مٹی پھینک کے 3 دفعہ کہا. اور اس کا مطلب، اور ساتھ میں شاطی الوجوہ کا مطلب یہ ہے کہ رسوا ہوں اور جو یہ چہرے یا ملعون ہوں یہ سب چہرے. تو قریش کا ہر فرد جو تھا اس کی آنکھ میں کچھ دیر کے لیے ایسا محسوس ہوا کہ ان کو کہ مٹی گئی ہے اور وہ کچھ دیر کے لیے دیکھ نہ سکیں. اب جہاں تک جنگ کی تفصیلات کا معاملہ ہے ہمارے پاس ڈیٹیلز نہیں ہیں، کیونکہ اس جنگ کے معاملات کو
حرف بحرف ایکسپلین کرنا کسی کا بھی کام نہ تھا. صرف چند واقعات ہیں جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں، تو انہی کا ہم ذکر کر لیتے ہیں. اب جب یہ مبازرہ ختم ہو گیا تو دونوں آرمیز نے ایک دوسرے کی طرف بھاگنا شروع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اس وقت کہا کہ قم، کھڑے ہو جاؤ اس جنت کے لیے جس کا عرض زمین اور آسمان کے برابر ہے. تو ایک صحابی تھے، ان کا نام عمیر تھا، کھجور کھا رہے تھے اپنے جسم کو قوت دینے کے لیے، طاقت. تو انہوں نے کہا کہ بخسن بخسن، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ جیسے ہم زبان سے کہتے ہیں نا، جیسے کہ جس کوئی چیز کی اہمیت نہیں، کوئی غیر اہم کرنا کسی چیز کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں ماں، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر جنت کا عرض ایسا ہے تو پھر اس دنیا میں رہ کر کیا کرنا ہے؟ یعنی اگر اس کا عرض ایسا ہے تو پھر یہ جو اس دنیا میں رہنا ہے اس کے لیے چچ کر رہے تھے کہ یہ تو بہت غیر اہم ہے زندہ رہنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم اہل جنت ہو. ایسی جنت. جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے کیا کیا کہ کھجور پھینک کر کہا کہ اگر ایسا ہے تو میں زندہ رہوں اور کہ یہ کھجور کھا لوں تو میں بہت لمبا زندہ رہوں گا. یعنی انہوں نے کہا کہ اگر مجھے وہ جنت ملنے والی ہے تو پھر مجھے یہ کھجور کھوانے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ آگے گئے لڑنے کے لیے اور شہید ہو گئے. اور بدر کے جیسے بھی میں نے بتایا کہ بدریون کے صحابہ ہی ایلیٹ تھے، اور پھر اس کے شہداء کا جو تھا نا وہ تو ایک بہت بڑا اعزاز تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اپنے لوگوں کو کہ سارے تیر نہ مارنا، جب وہ قریب آ جائیں تب بہت مارو، مگر پھر بھی کچھ بچا کے رکھنا. اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو شاہد الوجوہ کہا تھا یہ اس وقت پیش آیا. اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو جو ملٹری کے کمانڈر ہیں وہ لڑتے نہیں ہیں، وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ جنگ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ڈائریکشنز دے رہے ہوتے ہیں. اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں لڑے بھی اور دعا بھی مسلسل کرتے رہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ایک دفعہ کہ ٹینٹ میں آ کے دیکھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور مسلسل دعا کر رہے تھے کہ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. اور جبکہ جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے اگر پناہ لینی ہوتی تھی تو ہم آپ کے پیچھے آ کے پناہ لیتے تھے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو قرآن میں بھی یہی ہے کہ فرشتے جو ہیں نازل ہوئے تھے. سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استستغیثون ربکم مستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ جب میں نے تم استغاثہ یعنی دعا کر رہے تھے اپنے رب سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا تمہارے لیے، اور یہ کہا کہ میں ضرور مدد کروں گا تمہارا 1000 فرشتے سے مردفین، لگاتار اترنے والے، یعنی اتریں گے، لگاتار اترتے چلے جائیں گے. تو اور یہ بہت اہم ہے ممدکم، کہ میں مدد کروں گا. یہ نہیں کہا کہ بس تم بیٹھ جاؤ اور فرشتے ہی سارا کام کریں گے، نہیں، کہ لڑنا تو ہے، پھر اس کے ساتھ فرشتے تمہارے مددگار ہوں گے. مدد کیسے ہوتی تھی کہ اکثر صحابہ نے اپنا جو جنگ کا ایکسپیرینس تھا وہ یہ بتایا کہ وہ تلوار چلاتے تھے اور وہ یہ دیکھتے تھے کہ ابھی انہوں نے وہ تلوار اس دشمن کے تک پہنچی نہیں ہوتی تھی کہ دشمن کی گردن جو ہے وہ کٹ کے گر پڑتی تھی. تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ تم مومنین کی مدد کرو گے. اور اس سے اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ یہ جبرائیل ہیں اور اپنے گھوڑے پہ سوار ہیں، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے بھی اپنے جانور ہیں اور تلواریں بھی ہیں. یعنی اللہ جانتا ہے کہ یہ گھوڑا کیسا ہوگا، کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ سفید اور کالا گھوڑا ہے جس پہ وہ سوار ہیں. تو اس کے بعد یہ ہے کہ فرشتوں کو بھی
ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے، صرف اللہ کی واحد ذات ہے جو کہ کن فیکون کرنے والا ہے، کہ جس کے کن سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک صحابی کسی کافر کے پیچھے تھے کہ انہوں نے کوڑا چلنے کی آواز سنی اور سنا کہ کوئی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے اقبل حیدو، یعنی کہ آگے آؤ حیدو۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے تھے، اور فرشتے بھی اپنے جانوروں کے نام رکھتے ہیں۔ انہوں نے تو ابھی صرف تلوار اٹھائی تھی، صحابی نے کہا کہ میں تو صرف تلوار اٹھائی تھی، مگر مارا کس نے؟ فرشتے نے۔ اس طرح سے مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اور جو بھی ایکشن انہوں نے شروع کیا اس کو کس نے مکمل کیا؟ فرشتوں نے مکمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ جس نے کہا تھا کہ اقبل حیدو، تو انہوں نے کہا کہ یہ مدد تمہارے لیے آسمان کے فرشتے کے ذریعے آئی ہے۔ اور جیسے کہ ابن عباس بھی یہ کہتے ہیں کہ بہت سے پرزنرز آف وار تھے، اور ان میں ایک پرزنر آف وار جو تھا وہ بہت اسٹرانگ تھا، بہت اونچا تھا، تو انصاری جس نے پکڑا وہ بہت چھوٹا سا تھا۔ ابن عباس خود تھے، اور وہ ابن عباس جو تھے وہ بڑے اسٹرانگ جسم کے حامل تھے اور اونچے لمبے تگڑے تھے، اور جس انصاری نے ان کو پکڑا تھا وہ بہت چھوٹے سے کٹ کا اور چھوٹا سا تھا۔ تو ابن عباس نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس آدمی نے مجھے نہیں پکڑا ہے، بلکہ مجھے اس شخص نے نہیں پکڑا، بلکہ مجھے تو اس شخص نے پکڑا ہے جس نے اپنے بال کی مانگ نکالی ہوئی تھی، بہت ہی خوبصورت تھا، اور ایسا خوبصورت انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور اس کا گھوڑا بھی جو تھا وہ بلیک اینڈ وائٹ تھا۔ لیکن انصاری یہی کہتے رہے نہیں یا رسول اللہ میں نے پکڑا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ نے تمہاری مدد کی ہے ملک الکریم کے ذریعے۔ تو یہ سب ڈیٹیلز تھی جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ہی صحابہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ بنو ہاشم کو قتل نہیں کرنا، کیونکہ ان کو مجبور کیا گیا ہے اس جنگ میں آنے کے لیے، وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ جس نے بھی مسلمانوں کی مدد کی تھی مکہ میں یا کسی بھی موقع پر، ان کو بھی کہا کہ ان کو نہیں مارنا ہے۔ تو جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سب کفار جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ مسلمانوں کے مددگار ہوتے ہیں، چاہے وہ اسلام لائیں نہ لائیں، لیکن ان کے دل میں کسی کی برائی نہیں ہوتی اور وہ مددگار ہوتے ہیں مسلمانوں کے۔ تو یہاں سے اس لیے ان کا جو مسلمانوں کے مددگار ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا لازم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، یہاں پہ ہم آج کا جو سیرت کا کام ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آگے کل پھر اس کو لے کے چلیں گے، اور جنگ بدر کے جو کچھ واقعات ہیں جن کی ڈیٹیلز جو ہیں بس بہت ہی کم ہیں، ان کو ہم ڈسکس کریں گے، اور پھر ہم اس کے بعد آگے کی سیرہ میں چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے یہ تمام جو ایفرٹس ہیں سیرہ کو کرنے میں، بتانے میں، لکھنے میں، سننے میں، آگے پہنچانے میں، ان سب کا بہترین جزا ہم سب کو دے، اور جو بھی سن رہا ہے اس کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بنے، اور سب کے لیے قبولیت دعا کا سبب بنے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔